وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی ہر بات معجزہ، ان کی ہر ادا معجزہ۔ طعام، کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت۔ کہتے ہیں بھوک انسان سے وہ کچھ کروا لیتی ہے جو شاید کسی اور حال میں وہ کرنے پر کبھی راضی نہ ہو۔ اس بھوک سے کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں، کیا کیا باتیں جنم لیتی ہیں، دنیا کا حال آپ کے سامنے۔ میرے آپ کے گھروں میں نعمتیں ہیں، قدر کریں۔ بچوں کو بے قدری سے بچائیں، سکھائیں ان کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ رزق اگر روٹ جائے دوبارہ نہیں ملتا، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ہم اگر اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں شکر کریں اور نعمتوں کو ضائع نہ کریں۔ دعوتوں میں جس طرح ہم ضائع کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بھوک سے انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ کسی بھوکے سے، یا خود بھوکے رہ کے دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ بھوک کیسی تکلیف ہے۔ انسان عاجزی میں ہی اچھا لگتا ہے۔ تکبر انسان کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر عزازیل را خار کرد۔ وہ عزازیل جو 6 لاکھ برس نماز پڑھتا ہے، اس تکبر نے اس کو خار کر دیا، شیطان ہو گیا۔ اکڑنا اچھی بات نہیں۔ بھوکے رہیں گے تو بھوکے کی تکلیف کا احساس ہوگا، اسے کھلانا چاہیں گے آپ۔ رمضان میں ہمیں تھوڑا سا اس کی تربیت ملتی ہے۔ بھوکے رہتے ہیں نا، اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک میں کیا گزرتی ہوگی۔ کوشش کیا کیجئے اس تربیت کو اپنی زندگی میں سارا سال جاری رکھیں، ہم کسی کو ہو سکے کسی بھوکے کو کھلا سکیں، یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلی روزے رکھا کرتے تھے۔ 21 دن 40 دن کے وصلی روزے۔ وصلی روزے کا مطلب نیت کر لی ہے، اب 40 دن یا 21 دن نہ سحری نہ افطاری، نہ سحری نہ افطاری، 24 گھنٹے کچھ نہیں کھانا پینا۔ یہ ان کی خصوصیت تھی، بخاری مسلم میں موجود۔ ہم نہیں رکھ سکتے۔ صحابہ نے رکھنے کی کوشش کی، تیسرے دن ہمت ہار گئے، فرمایا لا تواصلوا، تم وصلی روزے نہ رکھو، لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا۔ تو یاد رہے، انہیں کھانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر لباس انسانی میں آئے تھے، کھایا انہوں نے، تاکہ میرے آپ کے لیے طریقہ بھی ہو جائے، ثواب بھی ہو جائے۔ ورنہ وہ وصلی روزے رکھتے تھے، نہیں کھاتے تھے، صحت میں کوئی فرق نہیں، کوئی مشکل نہیں، وہ صرف اللہ کے محتاج، کسی اور شے کے نہیں۔ میں اور آپ آکسیجن کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ رہے، گئے تھے نا معراج میں، تو ان کو اپنے اوپر ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے
طعام کی کچھ برکات، ان کے معجزات آئیے سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جنگ خندق کا بھی یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بخاری اور مسلم میں روایتیں موجود۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت بیان کرتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ اسی طرح محنت فرما رہے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ آپ نے اپنے شکم اقدس پر پتھر باندھے، کیونکہ پتھر دباتا ہے تو بھوک کی تکلیف ذرا کم۔ میں پہلے کہہ چکا، یہ تعلیم امت، اگر کسی نے ایک باندھا تو آپ نے دو باندھے، یہ تعلیم امت۔ ان کے بارے میں یہ گمان نہ کیجئے کہ انہیں بہت ستا رہی تھی بھوک کی تکلیف، یہ تعلیم امت، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ امیر خود کھا رہا ہے اور اپنے جو پیروکار ہیں ان کے بارے میں پرواہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں قائم کی ہیں وہ کائنات میں واقعی بے مثال ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں، میں ایک تھیلا لے آیا جس میں 1 صاع جو تھے، تقریباً 4 کلو۔ بکری کا ایک بچہ تھا گھر میں۔ میں نے بیوی سے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کچھ کھایا نہیں انہوں نے کتنے دنوں سے، تو میں یہ بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں، تم یہ میں آٹا لایا ہوں، اس کو گوندو، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہوں تاکہ وہ کچھ کھا لیں۔ بیوی نے ساتھ میں یہ پیغام دے دیا کہ جب جاؤ تو بتا دینا کہ کتنا کھانا ہے گھر میں، کیونکہ وہاں تو 300 سے زیادہ آدمی، 600 آدمی کام کر رہے ہیں، اور تم انہیں بلانے جا رہے ہو تو ذرا بتا دینا کہ کھانا کتنا ہے، پھر اس کے بعد وہ جیسا سمجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں حضرت جابر، اور بڑی خاموشی سے یہ کہتے ہیں، حضور تھوڑا سا کھانا، بکری کا ایک بچہ تھا وہ میں نے ذبح کیا ہے، اور تھوڑا سا آٹا ہے وہ میں نے گوندنے کو کہا ہے، آپ تشریف لے آئیں، کچھ کھا لیں، آپ نے 2-3 دن 4 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ بات سنتے ہیں، فرمایا، میرے صحابیوں، جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے۔ بلانے والا بتا چکا ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، مقدار کتنی ہے بتا چکا، فرمایا تم سب کی دعوت کی ہے۔ حضرت جابر آگے چلے، جا کے بیوی کو بتاؤں کہ حضور نے تو اعلان فرما دیا۔ انہوں نے جا کے بیوی کو بتایا کہ اس طرح معاملہ ہے، اس نے کہا تم نے بتا دیا تھا نا؟ جی میں نے بتا دیا تھا۔ وہ لا رہے ہیں نا، وہ خود کھلائیں گے، ہمیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ابھی روٹیاں پکانی شروع نہ کرنا اور ہنڈیاں نیچے نہ اتارنا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لعاب دہن ملا دیتے اور حکم دیتے ہیں، لو جتنا چاہو اب اس میں سے نکالو، اور اندر نہیں جھانکنا، نکالتے جانا اور پکاؤ روٹیاں۔ کتنے صحابہ ساتھ ہیں، سب کو فاقہ ہے، کسی کو 2 دن کا، کسی کو 3 دن کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے تھوڑے کر کے میرے پاس بھیجتے رہو۔ وہ آتے رہے، حضور کھلاتے رہے، سب سیر ہو کر کھاتے رہے۔ برتن میں جتنا کھانا شروع میں تھا سب کھا گئے، ان کو بار بار آفر کی گئی اور سب نے کھا لیا، اتنا ہی کھانا موجود ہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے کچھ لیا ہی نہیں، اتنی برکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بھی اس میں فرمایا، جو بھی کھائے ہڈیاں نہ توڑے، اسی طرح ہڈیاں رکھتے رہنا۔
ساری ہڈیاں جمع ہو گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہڈیوں پر اپنا ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا. وہ بکری جس کو ذبح کیا گیا تھا، بکری کا بچہ، کان جھاڑتے ہوئے وہ زندہ ہو گیا. فرمایا لو اپنی بکری لے جاؤ جسے تم نے ذبح کیا تھا. حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی اپنی کتاب شواہد النبوہ میں اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جابر جب بکری کا بچہ ذبح کر رہے تھے، حضرت جابر کے 2 بیٹے یہ منظر دیکھ رہے تھے گھر میں. جب باپ ذبح کر کے چلا گیا، بڑے لڑکے نے چھوٹے بھائی سے کہا، بچے تھے، میں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں جیسے ابا نے بکری کے بچے کے ساتھ کیا. اس نے بڑے نے چھوٹے کو اسی طرح باندھ کے اس کے حلق پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا. حضرت جابر کی بیوی نے اس کو دیکھا کرتے ہوئے تو چلائیں، کیا کر رہی ہو؟ خون چیخ ماری. وہ ڈر کے پیچھے ہٹا اور چھت سے گر گیا، وہ بھی مر گیا. حضرت جابر کی بیوی پر کیسی سخت، ادھر کھانے کا کہہ دیا ہے، ادھر بچوں کا یہ حال ہو گیا. ماں کی ممتا، بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھے، شاید بچے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جتنی ماں محسوس کرتی. ماں نے کس طرح ضبط کیا بچوں کو، دونوں کو ایک جگہ لٹا کر چادر ڈال دی کہ اس وقت اللہ کے نبی کو دعوت دی ہے، ان کے لیے کھانے کو کچھ کر رہے ہیں، یہ سعادت مل رہی ہے. میں اس وقت اگر پریشان اور اپنے غم کو ظاہر کروں گی تو مشکل ہو جائے گی. کسی کو خبر نہ کی. دل ان کا اندر سے کیسا ہو رہا ہوگا، ماں کی کیا حالت ہوگی. چہرے پر انہوں نے ملال کو آنے نہ دیا، کھانا تیار کیا، کھانا آگے رکھا. مولانا جامی لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر سے کہیں کہ اپنے فرزندوں کو بھی لائے اور وہ بھی آپ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کریں. آپ نے جابر سے فرمایا، جابر تمہارے بچے کہاں ہیں؟ ان کو لاؤ. وہ فوراً بیوی کے پاس آئے، بیوی سے پوچھا، دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ بیوی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرو کہ وہ موجود نہیں ہیں، آپ کھانا کھائیے، وہ بعد میں دیکھا جائے گا. ان کے حضور نے فرمایا، مجھے رب نے فرمایا ہے ان کو جلدی بلاؤ. اتنی بات سن کر ماں اپنا ضبط اپنے قابو میں نہ رکھ سکی، اس کا ضبط ٹوٹ گیا، اس کا بند ٹوٹ گیا، رو پڑی اور سارا واقعہ سنا دیا. میں ان کو نہیں لا سکتی، اس طرح ہوا ہے، میں نے ان پر کپڑا ڈال دیا، میں اپنے آپ کو روک رہی تھی اتنی دیر تک کہ یہ دعوت ہو جائے. ادھر حضرت جابر پر کیا گزری، باپ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے سے بہتر سمجھا، دونوں بچوں کو اٹھایا، حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. گھر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی. اللہ تعالی نے جبریل امین کو فرمایا، جاؤ میرے حبیب سے کہو آپ دعا کریں، ہم ان دونوں کو زندہ کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ دونوں اسی وقت بالکل صحت مند ہو کر زندہ ہو گئے. حضور نے ان کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا. کھانے کی برکت بھی آپ کو بتائی، لعاب دہن کی برکت سے، طعام میں برکت. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ان کے بچے جو وفات پا چکے زندہ ہوئے. میرا نبی خوشیاں بانٹتا ہے، رحمتیں بانٹتا ہے، راحتیں بانٹتا ہے. اس نبی کے نام پر ہمیں آپس میں پیار کرنا چاہیے، ہمیں محبتیں پھیلانی چاہیے، ہمیں ان کا نام چومنا،
ان پر درود و سلام بھیجنا بہت اچھا لگتا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ارد گرد اس نبی کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو پھیلائیں۔ مسلمان آج مسلمان کا دشمن کیوں ہو گیا؟ ایک دوسرے سے اس کا لقمہ کیوں چھیننے لگ گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ کہیں ملاوٹ ہے، کہیں جال سازی ہے، دواؤں کے نام پر فراڈ مسلمان کرے۔ ہم کتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم سے یہ کمزوریاں دور ہو جائیں، ہمیں امن ہی امن مل جائے گا۔ بس ایک ارادے کی دیر ہے، عہد کر لیجئے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر رہیں گے۔ اس ارادے میں پختگی ہوگی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں رہے گی۔ یہ صرف ایک ارادہ جو آج ہمارے اختیار میں ہے، اگر ہم نے دیر کر دی کہیں یہ اختیار ہم سے چھن نہ جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی ام سلیم کے پاس آئے اور کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے، کئی دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، کچھ کھانے کو ہے؟ کہاں چند جو کی روٹیاں، اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کو بھیجا کہ جاؤ۔ حضرت انس فرماتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور نے فرمایا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ فرمایا ہاں۔ آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کو فرمایا اٹھو۔ میں نے آگے آگے آ کر ابو طلحہ کو اطلاع دی کہ حضور تو تمام صحابہ کو ساتھ لے رہے ہیں۔ حضور کے ساتھ اتنے لوگ، انہوں نے پوچھا بچے سے تم نے صرف حضور سے کہا تھا؟ جی حضور سے ہی کہا تھا۔ بیوی نے کہا وہ ہماری حالت کو خوب جانتے ہیں۔ حضور تشریف لائے، فرمایا جو کچھ ہے لے آؤ۔ روٹیاں بھی لے آئی گئیں اور جو ٹکڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنے ان پر گھی نچوڑنے کا حکم دیا۔ پھر حضور نے ان ٹکڑوں پر گھی نچوڑنے کے بعد کلام پڑھا، کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا۔ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کلام پڑھا، پھر 10 آدمیوں کو فرمایا آ جاؤ۔ وہ آئے، حضور ان کو کھلاتے رہے، وہ 10 گئے، دوسرے 10 آئے، وہ گئے، دوسرے 10 آئے۔ 80 یا اس سے کچھ زیادہ صحابہ تھے، سب نے پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر کھایا، اور پھر کھانا اسی طرح بچا رہا جو پڑوسیوں اور ارد گرد والوں کو دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد کا کھانا سینکڑوں کو کھلایا، وہ بھی آپ نے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص نے دعوت دی کھانے کی کہ حضور میرے ہاں کھانے کے لیے تشریف لے چلیے۔ فرمایا میری بیوی بھی ساتھ آئے گی؟ اس نے کہا نہیں جی صرف آپ۔ فرمایا نہیں میری بیوی بھی میرے ساتھ آئے گی؟ اس نے کہا نہیں جی صرف آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میری بیوی بھی ساتھ آئے گی، تو اس نے کہا کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے آپ ان کو بھی لے آئیے۔ علماء کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خود فرمان ہے کہ بن بلائے جانا نہیں چاہیے، کسی کے لیے مشکل نہیں بننی چاہیے، اور وہ آ کے کہہ رہا ہے صرف آپ صرف آپ صرف آپ، اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں نہیں بیوی بھی بیوی بھی۔ علماء کہتے ہیں وجہ کیا تھی؟ یہ بہت بڑا پیغام، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا، لازمی بات ہے خود نہیں کھایا تو بیوی نے بھی نہیں کھایا ہوگا۔ اب میں جا کے کھاؤں اور گھر میں بیوی اسی طرح فاقے سے بھوکی رہے، یہ گوارا نہیں کیا۔ کتنی بڑی تعلیم ہے کہ مجھے بلا رہے ہو تو بیوی کو بھی بلاؤ، وہ بھی کھائے، میں اس کو بھوکا رکھ کے خود اکیلے کھانے جا سکتا نہیں۔ تعلیم دیکھیے، پیغام دیکھیے۔ آج ہم واقعی ذمہ دار بن جائیں، ہمیں احساس ہو جائے کتنے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں، مگر بے حسی ہے جو ہمیں اس طرح کرتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ میں لشکر اسلام کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا. حضور نے مجھے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے عرض کی توشہ دان میں کھجوریں ہیں تھوڑی سی. فرمایا لے آؤ. میں جب لایا تو وہ گنی گئیں تو 21 کھجوریں تھیں، 21. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی. پھر فرمایا تھوڑے تھوڑے آدمیوں کو ایک ایک ٹولی کر کے بھیجو. وہ آئے، حضور نے ان کے سامنے کھجوریں رکھیں، وہ کھائے. پھر دوسری ٹولی آئی، تیسری ٹولی آئی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سارے لشکر کو کھجوریں کھلا دیں، اسی طرح وہ موجود رہیں. حضور نے فرمایا اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور جب چاہو ہاتھ ڈال کر اس میں سے نکال لیا کرنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، ان کے عہد خلافت تک میں اسی طرح ان کھجوروں سے کھاتا رہا. حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تو کسی نے میرے گھر سے وہ توشہ دان چوری کر لیا، ورنہ اس میں سے کھجوریں کبھی کم نہیں ہوئیں. معجزہ، برکت، میرے نبی جیسا کوئی نہیں. کروڑوں درود ان پر، کروڑوں سلام. معجزات کا بیان جاری ہے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.